بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت تعریف ہے اللہ جل شانہ کے لیے، اور بہت صلاۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، احباب پر، ازواج پر، حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ خوبصورت گھڑیاں عطا کی۔ آج کا دن، یہ عید کا دن، یہ عید سب کو مبارک ہو اور اس کے پورے فوائد و ثمرات ہمیں حاصل ہو سکیں۔ بحمدہ تعالیٰ پہلے جمعہ شریف ہوا، جمعہ شریف آپ نے پڑھا، پھر جمعۃ المبارک کے بعد صلاۃ و سلام بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ اب یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہوا اور آپ پہ درود و سلام بھیجا گیا۔ ابھی آپ کی تھوڑی سی چند باتیں کریں گے، 10-15 منٹ، اور آپ کی باتیں کیا ہیں کہ آپ کی ہر بات ہی معجزہ ہے۔ آپ کی کیا باتیں ہیں کہ آپ کی ہر بات ہی معجزہ ہے، ہر کام ہی معجزہ ہے، حتیٰ کہ آپ کا دیکھنا بھی معجزہ ہے، آپ کا سوچنا بھی معجزہ ہے۔ اور میں اب کیا کہوں کہ پھر کیا بات ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہر بات ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا نام لینے سے دل کو ٹھنڈک نہیں زندگی ملتی ہے، صرف ٹھنڈک نہیں زندگی ملتی ہے۔ اللہ پاک اس آپ کی امت پہ رحم کرے، مجھ پہ رحم کرے، آپ پر رحم کرے۔ یہ جو وبا پھر چوتھی دفعہ پھر دوبارہ آ رہی ہے کرونے کی، اللہ پاک اس سے مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔ بہت بڑی تباہی ہو رہی ہے، کراچی میں بتا رہے ہیں اور ملک میں، اللہ پاک اس سے نجات دے۔ بہت سارے لوگ ویکسین گرچہ لگوا چکے ہیں، اس کے باوجود کچھ بیمار ہیں، کچھ مر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کوئی عذاب ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں نے فرسٹ ڈے پہلے دن ہی یہ کہا تھا کہ یہ ایک وائرس بھی ہے اور ایک سازش بھی ہے۔ اب ہر مسلمان کو ایک مسلمان سے دور کیا گیا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں 4 بندے طواف کر رہے ہیں، باقی کسی جگہ پہ اتنا کوئی SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا جتنا اللہ کے گھروں میں رکھا جا رہا ہے، بلکہ سختی بھی کی جا رہی ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جتنے بھی اسلامک یا روحانی پروگرام ہیں۔ لیکن ہم تو خود اس پر عمل کرتے ہیں اور آپ کو سختی سے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ہر چیز حضور سے ثابت ہے، ہر چیز میرے آقا سے ثابت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ نے چھوڑی نہ ہو۔ ہاں، نظریں کوتاہ ہیں، قد چھوٹے ہیں، دل گندے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے کہا اونٹنی کا کیا کیا ہے؟ کہا کہ بس اللہ کے توکل پہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن جب میں اب بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کی برکت ہے، یہ میرے نبی کی برکت ہے کہ یہ واقعہ جب بیان ہوتا ہے تو اس میں بھی فیض ہوتا ہے۔ اور یقیناً جو مریض ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ اپنی اس مجلس کو چھوڑ دو، میں تو ایک ناچیز ہوں، ناچیز ننگے اسلاف ہوں، ہاں اس پہ ضرور فخر ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم کے فیض کا امین ہوں، آپ کے فیض کا ادنا سا منگتا ہوں اور آپ کی نظر کا کشتا ہوں۔ یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ ہے یہ آپ کی نظر سے ہے۔ آج تک میں جو کچھ بھی ہوں یہ آپ کی نظر سے ہے۔ یہ شہنشاہ ولایت جناب غوث الثقلین رضی اللہ عنہ شاہ بغداد، یہ ان کی نظر کرم ہے کہ انسان کے ان کا مرید کچھ بھی نہ کرے، وہ سب کچھ خود کرتے۔ آج ان کا یہ موضوع نہیں، یہ کرامت مصطفیٰ کی ہے۔ جو کام کرنا غوث الورا کا ہے، دراصل اس کے اندر سارے کا سارا کرنا مصطفیٰ کا، یہ بھی کرامت مصطفیٰ، یہ بھی معجزہ مصطفیٰ کا ہے۔ تو چونکہ معجزات مصطفیٰ پہ میں بات کر رہا ہوں، ہمارا نبی اتنی شانوں والا ہے، اے امتیوں کتنے خوش نصیب ہو تمہیں کوئی آگ نہیں جلا سکتی، ہزار کوئی گناہ کرے، صرف میرے مصطفیٰ کے نالین کو نہ چھوڑے، بلا شک و شبہ حشر میں نالین کے تصدق اللہ پاک سب کو چھوڑ دے گا۔ ارے کسی قبرستان سے حسن بصری گزریں، ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، بڑے سے بڑا گناہگار بخشا جائے، درود شریف پڑھ کے اس کو بخش دیں۔ آج کل تو پیچھے پہنچنے والے
وہ لوگ ایسے ہیں کہ پیچھے سے پہنچتے ہی کوئی نہیں، انشاءاللہ ان کو نہ پہنچتا ہے نہ ان کو کوئی پہنچائے گا انشاءاللہ۔ جہنم کا ایندھن ہیں یہ لوگ، اور یہ پتھر، یہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ یہ لوگ جن کے دلوں میں پتھر ہیں، جن کے دل پتھر ہیں، اعدت للکافرین، یہ حضور کی قدرت کے منکر ہیں۔ ابو جہل نے کہا تھا ایسے نہیں کر سکتے، ادھر نہیں جا سکتے۔ صدیق نے سنا، اس نے کہا اگر محمد نے کہا تو جا سکتے، علی نے کہا جا سکتے ہیں، آپ کے چاہنے والوں نے کہا جا سکتے ہیں۔ کافر کیا کہتے تھے؟ ہمارے جیسے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی قدرت نہیں، کوئی علم نہیں۔ میں کہتا ہوں لعنت ایسے بندے پہ، اور جس نے اللہ بتا دیا، پیچھے علم کیا رہا؟ دنیا کا کوئی علم نہیں، اللہ سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا علم اللہ ہے۔ آپ نے جب اللہ بتا دیا کہ ہے، کیا آپ پہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ ہے؟ ارے صحابہ نے دیکھا تھا؟ کیا کسی نے دیکھا تھا؟ صرف محمد کے کہنے پہ مان لیا کہ اللہ ہے، تو کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں؟ پورے کا پورا ادراک تھا، ادراک ظاہریہ نہیں، ادراک باطنیہ تھا۔ آنکھ تو کوئی نہیں دیکھ سکتی، ہاں تیرے جیسی عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن حضور نے کہا رہی تو ربی بعین ربی، میں نے تو رب کو رب کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ تو کافر کیا کہتے تھے؟ اعدت للکافرین، جن کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، کہ حضور پر شک تھا۔ خدا کو مانتے تھے، یہ یاد رکھو، خدا کو وہ مانتے تھے، کوئی بھی خدا کا منکر نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے بارش نہیں ہوتی تھی، بنو ہاشم کے کسی بچے سے بھی دعا کراتے تھے، حضرت عبد المطلب سے دعا کراتے تھے، ابو طالب سے مانگتے تھے۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس خاندان میں کچھ ہے، ہاشمیوں میں کچھ ہے، یہ بھی ان کو پتا تھا۔ خدا کو مانتے تھے، بیت اللہ کو مانتے تھے، بت بھی رکھے ہوئے تھے، کیونکہ خود اندر انکار تھا محمد کا۔ جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو وہاں دل میں بت آتے ہیں، جہاں محمد کو مان لیا جائے وہاں بت گر جاتے ہیں۔ اپنا سر نبی کے نالین پہ پھینک دے، سارے بت گر جائیں۔ حضور قاطع شرک ہیں، آپ نے شرک کو ختم کیا، کفر کو ختم کیا، ہر غیر اللہ کو ختم کیا۔ کہا غیر اللہ میں نے ختم کر دیا ہے، اب کوئی غیر اللہ نہیں، سب اللہ ہی اللہ ہے۔ تو حضور نے، میں نے کہا سب کچھ دیا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ ہمیں اللہ نے دیا، کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نادان، سب کچھ وہی دیتا ہے، دینے والا وہ ہے، سامنے شکل پیاری مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ نے کہا میں دینے والا ہوں، یہ قاسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے، یہ قاسم ہے، یہ تقسیم کرنے والا ہے۔ سب اللہ دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں آ کے توحید مکمل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اب کافر بھی کہہ رہے تھے اللہ دیتا ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، اللہ کے بعد پھر یہ ہے، پھر یہ، پھر یہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں ہے، ہاں پھر جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا دیتا ہے۔ یہاں پہ شرک کی بھی نفی ہو گئی اور توحید بھی خالص ہو گئی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ آج کل کے جو مذہب نئے نئے نکلے ہیں ان سب کا جواب ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، کسی کا نام تک نہیں لیتے۔ ہم تمہارے عقیدے درست کر رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہو، اپنے عقیدوں کو اتنا پختہ کرو، اپنے دلوں میں اللہ کا اتنا نام جما لو کہ کسی بھی منکر کے سامنے جاؤ، کسی بھی گندے بندے کے سامنے جاؤ، تمہارے دل کی تاثیر اس پہ ظاہر ہو سکتا ہے وہ ایمان میں کامل ہو جائے، اور جس منافقین کے راستے پہ ہے، جس منافق کے راستے پہ ہے، جس منافقت میں ڈوبا ہوا ہے، اس منافقت سے ہٹ جائے، سچی توبہ کر کے خالص اللہ کو سجدہ کرنے والا بن جائے۔ خالص اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے دوران سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں فرقے کے متعلق کون سے دلائل ہیں، فلاں فرقہ تو سلام اب پڑھ رہا ہے، ہم جمعہ پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں چپ کر کے، ہاتھ باندھ کے، جمعے کے بعد
کوئی بلا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی بلا نہیں۔ ہم کیا کریں؟ ادھر سے آواز آ رہی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ادھر سے یہ آواز آ رہی ہے اور ہم چپ کر کے گھر جا رہے ہیں، گھر جا کے میچ دیکھیں گے یا ویڈیو گیم کھیلیں گے، اور ادھر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ اب اگر کوئی نماز میں ہے، کوئی مسجد میں جہاں بھی ہے، اس کے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے، وہ ہے نیگیٹیوٹی، ایک مخالفت وہ چل رہی ہے کہ فلاں ایسے کر رہے ہیں، فلاں ایسے کر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں، وہ سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، یا جو فلاں ذہن میں بڑھ گیا ہے، یا فلاں جو ذہن میں جم گیا ہے، عبادت کس کی کر رہا ہے؟ نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، اور ذہن میں یہ ہے فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ ادھر وہ سلام پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صلاۃ کیا ہے؟ یہ سلام کیا ہے؟ یہ مدد کیا ہے؟ یہ امداد کیا ہے؟ پڑھ نماز رہا ہے، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہے، اور ان سوالوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور اسی کی چھان بین کر رہا ہے، گویا یہ نماز نہیں پڑھ رہا، ایک مسلمان بھائی کی اہانت کر رہا ہے۔ اور یہی منافقت ہے جو اس کو نماز میں بھی روک کے رکھی ہوئی ہے اور اپنے بھائی کی غیبت میں لگائے ہوئے رکھی ہوئی ہے۔ جیسے کوئی کاروباری ہو تو نماز جب نیتتا ہے تو پوری کی پوری نماز میں اس کا حساب کتاب اچھا ہو جاتا ہے کہ کتنے انڈے گئے، کتنے انڈے آئے، کتنے بسکٹ گئے، کتنے بسکٹ آئے۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں یہی شرک ہے۔ جو چیز بھی یاد خدا میں رکاوٹ ڈالے وہی شرک ہے۔ تو تیری نماز تو یہ ہے کہ نماز میں بھی تجھے خیال ان کا ہے جو حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں۔ ادھر درود اور بدلے کے درود اور سلام نازل ہو رہا ہوتا ہے، ادھر نماز کے بدلے میں غیبت اپنے بھائی کی کر کے مردہ بھائی کا اپنا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے نیگیٹو اور پازیٹو لوگوں میں۔ اگر آپ ایسے نیگیٹو ہو تو آج سے اپنی سوچوں کو بدل لو، پازیٹو ہو جاؤ۔ اگر تمہارے اندر کوئی ایسی برائی ہے تو تم یہاں بیٹھنے والے مریدین، تم اپنے ذہنوں کو چینج کر کے پورے کا پورا ذہن جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو صرف اور صرف اللہ کی طرف لگا لیا کرو۔ 5 منٹ لگتے ہیں یا 10 منٹ، 10 منٹ بھی تم ہر چیز کو بھلا کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ نہیں سکتے؟ میں تو زیادہ انہماک میں چلا جاؤں تو نماز عجیب ہوتی ہے۔ پھر اگر پچھلوں کا خیال نہ آئے تو نہ پھر رکوع، نہ سجود، نہ قیام، نہ قعود، فقط اور فقط سامنے معبود ہوتا ہے۔ اس قدر نماز پڑھو کہ معبود سامنے ہو، اور جب معبود سامنے رہ جائے ایک دن تم معبود بن جاؤ۔ اب کہیں گے معبود شاید میرا نام ہے، نہیں، اس کا معنی ہے پسندیدہ۔ اللہ کی بارگاہ میں تم پسندیدہ ہو جاؤ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا دیا کہ ایک صحابی آئے اور اونٹنی کو وہیں چھوڑ کے آگے کہا کہ ادھر کی، کہا اللہ کے توکل پہ چھوڑ دی۔ حضور نے کہا اللہ کے توکل پہ، یہ مجھ سے بہتر جانتا ہے؟ کوئی اللہ کو حضور سے بہتر جانتا ہے؟ کہا نہیں، نادان، واپس جاؤ، جا کے پہلے اس کا یہ گھٹنا باندھو، گھٹنا باندھنے کے بعد پھر اللہ کے حوالے کر کے آؤ۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں سبب ہوگا تو اگلا سبب پیدا ہوگا۔ آپ کے پاس گاڑی تھی، کامرے سے آئے ہیں یہ اظہر، اگر گاڑی نہ ہوتی، یہ سبب نہ ہوتا، یہ آج چلتا شاید 10 جمعوں بعد یا 4 جمعوں بعد یہاں پہنچتا۔ جمعہ بھی مس ہو جاتا، نماز بھی مس ہو جاتی، درس بھی مس ہو جاتا، قرآن بھی مس ہو جاتا۔ اور میں کہوں تو اوروں کی قضا ہو جاتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے اہل محبت کی مجلس میں کہ وہ لمحہ قضا ہو جائے تو 1500 سال گزر گئے ہیں، دوبارہ نہیں آئے۔ جب مصطفیٰ بیان کرتے تھے، سامنے صحابہ ہوتے تھے، وہ لمحہ جس نے قضا کیا 1500 سال ہو گئے، دوبارہ وہ لمحہ نہیں آیا۔ یہ لمحات دوبارہ نہیں ملتے، جو پچھلے جمعے پہ تھے اس جمعے پہ نہیں ہے۔
وہ لمحات نہیں، اللہ پاک سب کو زندگی دے، وہ لمحات نہیں ملتے. یہ بیٹھے ہیں ایک محفل محبت میں، مجلس محبت میں، یہ پیار کی باتیں کر رہے ہیں. ہمیں کسی فرقہ و مذہب کسی سے تعلق نہیں، ہمارا سب کچھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ محبت ہے اللہ اور رسول کی، صحابہ و اہل بیت کی، اولیاء اللہ کی. اب انہوں نے جو کچھ بتایا وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے کیا، ہمارے آباء و اجداد نے کیا، تا حضور مخدوم العالم تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا شہاب الدین سہروردی تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا جناب علی المرتضیٰ تک، ایک طریقہ دوسرے طریقے سے حضور غوث اعظم تک، جناب بابا داؤد شاہ خاکی سے پھر غوث العظم تک، مخدوم العالم سے پھر شہاب الدین سہروردی تک. یہ دونوں سلسلے سہروردیہ اور قادریہ یوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں. چشتیہ سے اور پھر آگے آئے تو قلندریہ سے بو علی قلندر سے ہوتا ہوا تمام تر جا کے مجتمع ہوئے جناب علی المرتضیٰ. جناب علی نے جو کچھ سیکھا سمجھا وہی سمجھایا، کہاں سے لیا؟ مصطفیٰ کریم سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جاری و ساری ہے. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں یہ طریقہ محمدی ہے. طریقہ محمدی کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ پہلے اس کا جو ہے یہ گھٹنا یہ باندھ لو، پھر جو ہے نا اللہ کے توکل پر چھوڑو. آج بھی بہت سارے مریدین آتے ہیں، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بس یوں دعا ہوگی اوپر سے چھت پھٹ جائے گا اور ایسے سونے کا انبار نیچے آ لگے گا. آج تک نہ یہ نبیوں کے ساتھ ہوا نہ کسی ولی کے ساتھ ہوا. انبیاء نے بھی انتھک محنت و کوشش کی، اولیاء نے بھی انتھک محنت و کوشش کی، رات دن اپنے سکون کو برباد کیا، بہت مشکلات اٹھائیں، بہت بیماریاں اٹھائیں، بہت ذلتیں ضلالتیں اٹھائیں، بہت شدتیں اٹھائیں، بہت مخالفتیں اٹھائیں، بہت بکواسات سنے، بہت غیبتیں ہوئیں، بہت کچھ ہوا. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ محنت و مشقت کے بغیر کبھی آپ یہ کہو کہ ہم کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں ہے. من جد وجدہ، پیارے نبی کہہ رہے ہیں جو کوشش کرے گا وہ پالے گا. ایک آدمی کوشش کرتا ہے ایک نہیں کرتا، کیا برابر ہے؟ کیا اچھا اور برا برابر ہے؟ ایک بے شمار محنت کر کے ہل چلا کے بیج بوتا ہے، اس کی گندم اور ہوگی. ایک اسی طرح دانے پھینک دے، اس کی گندم اور ہوگی. ایک باجرہ کاشت کرے اور کہے میں یہاں سے چنے اٹھا لوں گا، انتہائی جاہل ہے. باجرہ جب بوئے گا تو باجرہ کاٹے گا، اور کانٹے بوئے گا تو کانٹے کاٹے گا. ہاں اگر اس نے چمبیلی اور گلاب لگایا ہے تو پھر پھول نکلیں گے. تو یہ جو کرتے ہو جیسی کرنی ویسے بھرنی، جو کرتے ہو ویسے وہ دیتا ہے. فقیر کے پاس آنے کا مقصد یہی ہے کہ الائنمنٹ درست ہو جائے. اس پہ یقین رکھو کہ محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. ہاں پھر جس دن میرے مولا کی نظر ہوئی، شاید ایک نظر میں وہ کچھ مل جائے جو تم نے ساری زندگی محنت کی ہو نہ ملا، وہ بات ہے الگ. لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں سبب پہ چلتے چلتے آگے جانا ہے. تو حضور نے کہا پہلے اس کا گھٹنا باندھ، پھر میری طرف، پھر اللہ پہ اس کو چھوڑ دے. ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ بس کرنا کچھ نہیں جی، ٹھیک ہے اللہ سب خیر کرے گا، کرے گا تو اللہ ہی کرے گا. لیکن وہ کہتا ہے بندے تو نے بھی کرنا ہے. اب کرنا اللہ نے بھی ہے، کرنا بندے نے بھی ہے. یا اللہ یہ تو شرک ہو گیا، یا تو نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے. یہ تو پھر شرک مجھے سمجھ آ رہی ہے. نہیں، نبی کریم نے فرمایا نہیں، گوڈا تم نے باندھنا ہے، بچانا اللہ نے ہے. اب کام یہ تم کرو گے، اگلا کام اللہ کرے گا. تو ایسا کام کچھ جو اللہ کے ہاں، اب گوڈا باندھنا کیا تھا؟ وسیلہ تھا. گوڈا باندھنا، اس کا گھٹنا باندھنا وسیلہ تھا، اور یہ ہیلا تھا. ہیلا اور وسیلہ یہ صحابی نے کیا، مدد اللہ نے کر دی. تو گویا مدد اللہ کرتا ہے، وسیلہ اور ہیلا ہم کرتے ہیں. تو یہاں پہ شرک نہیں ہوگا، یہ سب کرنا اللہ کا ہے. وسیلہ اور ہیلا اس کی بارگاہ میں منت ہے، بینتی ہے، سماجت ہے. یہ اس کی بارگاہ میں سماجت ہے، منت ہے کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تو اپنا فضل و کرم فرما. تو انہوں نے گوڈا باندھا، کہا اب اس کو چھوڑ دے اللہ کے توکل پہ. تو پتہ چلا کہ اللہ کا توکل اور اس کی مدد ہمارے عمل کے اندر چھپی ہوئی ہے. اگر ہم عمل کریں گے، گھر سے نکلیں گے، مجلس کے لیے چلنا شروع کریں گے، یہ ہمارا وسیلہ ہے. یہاں آ کے بیٹھ کے سنیں گے،
یہ سب وسیلہ ہے. اس کے نتیجے میں جب دعا ہوگی دعا کریں گے یہ سب وسیلہ ہے. جب دعا قبول ہو گئی تو اللہ نے مدد کر دی. اتنے وسائل اللہ پیدا کرتا ہے, ان پہ ہم عمل کرتے ہیں. جب ہم عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ کی ذات برکات کی بارش کرتی ہے, ہم بچ جاتے ہیں. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بس بات یہ ہے کہ جب بھی سرکار کی بات شروع ہو تو پھر شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے سرکار کی بات جب سے شروع ہوئی ہے آج تک رکی نہیں ہے. حضرت جابر کو کہا ہے, جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. مصنف عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں, انہوں نے اس کو لکھا. اب آپ اندازہ کریں کہ کائنات میں کوئی چیز موجود نہیں تھی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ پاک تھا. اپنے نور سے اس نے اپنا ایک نور جدا کیا, اپنے نور سے ایک نور بنایا. اب جب نور سے نور بنایا تو نور سے نور جدا ہوا, اس میں کوئی فرق نہیں رہا. معنی یہ ہے کہ بنایا, ہاں یہ نور مخلوق ٹھہرا, وہ نور خالق تھا. تو ایک نور خالق ہے, ایک نور مخلوق ہے. ایک نور خالق ہے, ایک نور مخلوق ہے. اب یہاں سے مصطفیٰ کی بات شروع ہو گئی, اس وقت سے شروع ہے, آج تک جاری ہے, اور قیامت ہو جائے گی. وہاں پھر شافی معاشر آپ ہیں, پھر آپ شافی معاشر آپ ہیں, پھر آپ کی بات شروع ہوگی. جب جنت میں جائیں گے وہاں پہ سردار ہوں گے حسن و حسین. بھائی یہ کون ہے, یہ دو خوبصورت جوان, یہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. بات پھر مصطفیٰ کی شروع ہو گئی. اچھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کیسا ہے ذرا دور سے تو دیکھ لیں. پھر بات مصطفیٰ کی شروع ہو گئی. وہ کہیں گے فرشتے مصطفیٰ کو چھوڑو, ان کا خادم ہے عمر, اس قریشی کا محل دیکھ جس کو معراج کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. میرے آقا نے کہا اتنا خوبصورت محل کسی کا نہیں تھا. میں نے چاہا کہ میں اندر داخل ہوں, کوشش کی, پھر میں نے کہا نہیں, جب پہلے عمر آئے گا بعد میں آؤں گا. اتنے خوبصورت محل تو آپ کے خادمین کے ہیں, اور آپ کی کیا بات ہے, کیا شان ہے. تو بات وہاں سے شروع ہوئی. سب سے پہلا نور, اولین اور آخرین, ابھی تک بات جاری ہے. اور یہ بات میں اگر نہ روکوں تو یہ بھی جاری ہے, یہ چلتی رہے گی, یہ چلتی رہے گی. کیونکہ ہر کلی دل کی مسکرائی ہے, ہر کلی دل کی مسکرائی ہے, ہر کلی دل کی مسکرائی ہے. جب مدینے کی یاد آئی, جب مدینے کی یاد آئی ہے. یہ بات جو شروع ہوئی ہے نا, اب یہ بات چلتی رہے گی. ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں بیان کر گئے, بڑے بڑے مفسرین لکھ گئے, پر اے سونیا آج تک تیری ایک آنکھ دا مل نہیں پڑ سکا, تیرے لب کا مل نہیں پڑ سکا, تیری ایک بات کا مل نہیں پڑ سکا. تو کیا ہے, کون ہے, کوئی نہیں جانتا, جانے جان والا جانے جان والا. ہر کلی دل کی مسکرائی ہے, جب مدینے کی یاد آئی ہے. اور آخری شعر یہ کہتا ہے, شافع آسیاں محمد ہیں, شافع آسیاں محمد ہیں, بات اپنی بنی بنائی ہے. حشر میں سامنے مصطفیٰ کھڑے ہوں گے اور آسی سارے سامنے ہوں گے, بات اپنی بنی بن, کوئی ڈر خوف نہیں, کیونکہ حساب لینے والا کون ہے, حساب دینے والا کون ہے, معاف کرنے والا کون ہے.
بات اپنی بنی بنائی ہے، شافع آسیاں محمد ہیں، بات اپنی بنی بنائی ہے، بات اپنی بنی بنائی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی ڈر نہیں جو مصطفیٰ کے قدموں میں رہتے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں جو کالی کملی کے سائے کے نیچے رہتے ہیں۔ حضور نے کہا تھا نا اولیائی تحت الردائی، میرے دوست میری چادر کے نیچے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں جو حسن مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، جو علم مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، جو قدرت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، جو اختیار مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، جو سلطنت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، جو حضور کی موجودگی بیان کرتے ہیں، جو حضور کا غائب بیان کرتے ہیں، جو حضور کی قبر پر ایمان رکھتے ہیں، جو حضور کی وفات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور کے پردہ کرنے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور کے ظاہر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور کے باطن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور کے زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور کا کلمہ ہی اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول ہے۔ صحابہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، اہل بیت بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور اس وقت بھی تھے، حضور آج بھی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔